بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ شادی کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے سراپا غم بن جاتی ہے۔ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو شادی کے بڑے خوبصورت خواب آنکھوں میں سجا لیتے ہیں، مگر وقت کی دھوپ سارے خوش رنگ ارمان جھلسا دیتی ہے، جیسے گرمی کی دھوپ کپڑوں کے رنگ پھیکے کر دیتی ہے۔ ابھی میری شادی کا دوسرا دن تھا جب میری ساس اماں کمرے میں تشریف لائیں۔ میں احتراماً ادب سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ناقصانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، صفائی پر اچھا خاصا لیکچر سنا دیا۔ میں سر جھکائے سنتی رہی، جانے لگیں تو مخاطب ہوئیں۔ بہو یاد آیا میں کچھ اور کہنے آئی تھی۔ صبح راحیل آفس چلا جاتا ہے اور سویٹی کالج جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد کی وجہ سے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے تو کام والی تھی، مگر اب تم آ گئی ہو، اس لیے صبح 7 بجے ناشتہ بن جائے ہر صورت۔ اب تم گھر بار کی مالک ہو، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر ساس کمرے سے چلی گئیں اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ لو ماہین بی بی، تمہاری والدہ نے تو نائلہ بھابھی کو 15 دن بعد کام پر لگایا تھا، تمہاری ساس نے تو آتے ہی کام سونپ دیا۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے چیزیں سمیٹ کر موبائل پر 5 بجے کا الارم سیٹ کیا، ساتھ ہی ساتھ آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ اپنے گھر میں تو اپنی مرضی سے اٹھنے کی عادی تھی۔ الارم لگایا اور سر سے پاؤں تک چادر تان لی۔ بڑی مشکل سے سو پائی تو الارم کی آواز نے جگا دیا۔ دل چاہا پھر سو جاؤں، ابھی تو سوئی تھی، مگر ساس کے خوف نے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ الارم بند کر کے دیکھا تو راحیل جو خرگوش خواب کے مزے لے رہا تھا۔ دل چاہا کہ اسے بھی اٹھا دوں اور پوچھوں کہ مجھے بتا دیں کچن کہاں ہے، مگر خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا سوائے میرے، سب مزے سے سو رہے تھے۔ کچن ڈھونڈ کر فریج کا جائزہ لیا اور آٹا نکال کر باہر رکھا۔ کل کا کافی سالن پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وضو کیا اور نماز سے فارغ ہو کر کچن کی راہ لی۔ پراٹھے بنانے جا رہی تھی کہ راحیل کچن میں آ گئے۔ میرا خیال تھا وہ اتنی جلدی کچن کا کام کرتے دیکھ کر حیران ضرور ہوں گے، مگر وہ آرام سے مجھے سب گھر والوں کی پسند ناپسند کے بارے میں بتانے لگے۔ سویٹی ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ مکھن پسند کرتی ہے، امی کو سالن اچھا لگتا ہے اور مجھے پراٹھا آملیٹ کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ ان سب باتوں میں بس ایک بات نہیں تھی۔ ماہین، تمہیں کیا پسند ہے ناشتے میں؟ اہم تھا تو بس اپنی پسند اور ناپسند کا تذکرہ۔ 6:45 تک میں نے ناشتہ ریڈی کر کے ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ اسی وقت میری ساس اور میری نند سویٹی پہنچ گئیں اور سب نے یوں ناشتہ کیا جیسے کہ یہ کوئی معمول کی روٹین ہو۔ 2 دن بعد میری امی مجھ سے ملنے آئیں۔ مجھے کچن میں کام کرتا دیکھ کر کافی افسردہ ہوئیں کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ امی نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو ساس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ انہیں بہو کا روز روز میکے جانا پسند نہیں۔ امی میری ساس کے اس انداز سے غمزدہ واپس چلی گئیں۔ یہ اس کے 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ میں نے آٹا گوندنے کے لیے کنستر کا ڈھکن اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس میں ایک مردہ چڑیا خون میں لت پت پڑی تھی۔ میری چیخ سن کر سبھی آ گئے۔ میری ساس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا موت پڑ گئی، چیخنا کیوں شروع کر دیا؟ میں نے کنستر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں مردہ چڑیا پڑی ہے۔ میری ساس اور راحیل نے دیکھا، پھر ایک دم ساس سیدھی ہو کر بولیں، بہو اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، اس میں واقعی کچھ نہیں تھا۔ میری ساس نے اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ساس کیسی ہوتی ہے۔ ساس کے جانے کے بعد راحیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کہا، کام سے فارغ ہو جاؤ، پھر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ مجھے پتا تھا ان باتوں کا میرے پاس نہ وقت ہوگا اور نہ ہی راحیل کے پاس۔ ان دنوں عجیب عجیب باتیں ہونے لگیں۔ میں اگر کمرے میں ہوتی تو مجھے ساس کی آواز لاتی،
مجھے یوں لگتا ساس نے پکارا ہے۔ بھاگ کر ساس کے کمرے میں جاتی تو وہ سو رہی ہوتی۔ میں سونے لگتی تو لگتا جیسے کوئی پاؤں میں گدگدی کر رہا ہے۔ جو چیز جہاں رکھتی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی مگر نہ ملتی۔ ساس سے ڈانٹ الگ کھاتی۔ ایک دن میرے بھیا مجھے کچھ دنوں کے لیے لینے آ گئے۔ میرے لیے تو جیسے عید ہو گئی۔ کتنے منٹ سماجت کے بعد میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دی، یہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ مہک کے آ کر وہ بات نظر آئی جو پہلے کبھی نہیں نظر آئی۔ میرے ساتھ میری ساس وہی سلوک کر رہی تھی جو میرے گھر والے میری بھابھی کے ساتھ کر رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا میرے ساتھ میری ساس کا سلوک چاہے جیسا بھی ہو مگر اپنی امی کا برتن واش کر کے ہی جاؤں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ امی کے دماغ میں بٹھانا شروع کر دیا، جیسا سلوک آپ یہاں بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں ویسا میری ساس میرے ساتھ کرتی ہے۔ امی نے بھابھی سے رویے کی معذرت کی، اس پر بھابھی آبدیدہ ہو گئیں۔ بھابھی کہنے لگیں میں بھی آئندہ آپ کا بیٹی کی طرح خیال رکھوں گی۔ ہمارا گھر ایک مثالی گھر نظر آنے لگا۔ اتنے میں راحیل مجھے لینے آ گئے۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ زیور رکھا تھا، اس میں سے جھمکے غائب تھے۔ راحیل کے آتے ہی گھر میں طوفان آ گیا۔ میرے کمرے کی تلاشی لی گئی تو نہ جانے وہ جھمکے کہاں سے میری ڈریسنگ کی دراز میں آ گئے۔ جھمکوں کا ملنا تھا کہ میری ساس نے میری پٹائی شروع کر دی اور نہ جانے مجھے اور میرے خاندان کو کیا کیا کہہ سنا ڈالا۔ راحیل کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ کر میں بالکل ٹوٹ گئی، روتے روتے یوں ہی سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو ساس کے بولنے کی آواز سے چونک گئی۔ شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے باہر آئی تو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میری ساس انہیں مجھے چھوڑنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں آبدیدہ نم پلکوں کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ بیڈ پر ایک کارڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا میرا نام شالی ہے اور میرا تعلق قوم جنات سے ہے، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ بڑھیا تا حیات ذہنی اذیت کو بھلا نہیں پائے گی۔ شروع دن سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھ رہی ہوں اور اب آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی میرے بس سے باہر ہو گئی ہے۔ بس آپ تھوڑے وقت کا انتظار کریں۔ اپنی والدہ کو آپ نے درست راستہ دکھایا، آپ کی ساس کو میں سیدھا کر دوں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے اور یہ سب کیسے جانتی ہے، اور ویسے بھی بھلا میری ساس کے خلاف کوئی کیا کر سکتا تھا جب میرا شوہر ہی میرا اپنا نہیں تھا۔ تو پھر میں نے ایک اور کارڈ کھولا تو اس پر لکھا تھا آپ کے گھر کے لان میں جو آم کا درخت ہے وہاں ہمارا بسیرا ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ مجھے اتنی پسند آئیں کہ میں زیادہ وقت یہاں گزارنے لگی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے اپنی بہن سمجھیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں کھانا لائی ہوں۔ جب نظر میز پر پڑی تو وہاں گرم بریانی اور رائتہ پڑا تھا۔ میں نے کھایا اور جب کھا کر فارغ ہو گئی تو سب برتن اور کھانا غائب ہو گیا۔ پریشانی میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کھانا کہاں سے آیا اور کارڈ کی کیا داستان ہے۔ مجھے تو بس بھوک لگی تھی، میں کھا کر سو گئی۔ صبح حسب معمول 5 بجے اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد سب کی پسند کا ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر لگا کر کمرے میں واپس آ گئی۔ کس نے کھایا کس نے نہیں مجھے نہیں معلوم، نہ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم کھا لو۔ پھر اسی دن راحیل مجھے میری امی کے گھر چھوڑ گئے۔ پیچھے میری ساس نے میری نند کی منگنی کر دی۔ نند کے سسرال والوں نے اسے منگنی پر گولڈ کا سیٹ دیا مگر اگلے دن ہی وہ سیٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میری نند کے سسرال والوں کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی، وہ لوگ عجیب و غریب باتیں بنانے لگے۔ ایک دن اچانک اس نے کسی کام سے اپنی امی کی الماری کھولی تو اس میں کپڑوں کے درمیان سیٹ پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے زور سے اپنی ماں کو آواز دی۔ راحیل اور اس کی ماں دونوں کمرے میں آ گئے۔ ماں اپنی الماری میں پڑا سیٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سویٹی اپنی ماں پر چلانے لگی، آپ کو سیٹ اتنا پسند تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، میں خود آپ کو دے دیتی، آپ کو اس طرح چرانے کی کیا ضرورت تھی۔ راحیل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہیں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا جو انہوں نے مجھ پر شک کر کے کی تھی، اور وہ ہر زیادتی بھی یاد آنے لگی جو ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ کی تھی۔
میں نے خون کے آنسو روتے ہوئے ہر ظلم کو چپ چاپ سہا، کسی بات کا شکوہ نہیں کیا۔ سویٹی کے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا، چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے اچنبھے اور غصے کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو ان ساری باتوں کا علم کیسے ہو گیا تھا کہ ماں نے اپنی بیٹی کا سر جان بوجھ کر چرایا تھا۔ اب میری ساس کو اپنا ہر ظلم یاد آنے لگا تھا جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ اگلے دن میری ساس اور میرے شوہر گھر آ گئے۔ دونوں کافی نادم دکھائی دے رہے تھے۔ میری ساس مجھ سے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگیں اور شوہر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ناقابل بیان سلوک کو معاف کر دیا، مگر یہ بھی 4 دن ہی کی چاندنی تھی۔ کچھ دن بعد میری ساس کا رویہ پھر سے بدلنے لگا تھا، وہی لاپرواہی، طنز طانے اور شکوے۔ میرا معمول تھا کہ میں ساس اور نند کے کپڑے بھی خود ہی استری کیا کرتی تھی، مگر اس دن میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ سویٹی کالج جا رہی تھی، اس کے کپڑے پریس نہیں تھے۔ جوان لڑکی تھی، خود بھی تو کپڑے پریس کر سکتی تھی۔ بھلا میں کوئی اس گھر کی نوکرانی تھی کہ جوان لڑکی کے کپڑے استری کروں؟ مگر یہ بات کسے سمجھ میں آنے والی تھی؟ سب مجھے نوکرانی جو سمجھتے تھے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ میں ناشتہ وغیرہ لگا کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں اور پھر اٹھ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں، مگر ساس دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئیں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں، شاید مجھے مارنے کا ارادہ تھا، مگر میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی بلکہ حیران تھی۔ ان کے پیچھے کھڑے سائے کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھتی تھی، قد میں میری ساس سے کافی اونچی تھی اور اس کی آنکھوں سے قہر اور غضب جھانک رہا تھا۔ یہ مجھے پہلی بار اس گھر میں نظر آئی تھی۔ ظاہر ہے میری بڑی نند تو ہوگی نہیں، اور پھر حلیے سے بھی انسان نہیں بلکہ جنزادی معلوم ہوتی تھی۔ آنن فانن اس نے میری ساس کو دھکا دیا اور میری ساس منہ کے بل گر پڑیں۔ ان کے منہ میں اور پیٹ میں سخت چوٹ لگی تھی، وہ درد سے چلا رہی تھیں۔ اتنے میں وہاں سویٹی اور راہیل بھی آ گئے تھے۔ کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ میری ساس یہاں پر آئی کس لیے تھیں۔ ان کو ان کے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ راہیل جلدی جلدی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگے اور سویٹی نے بھی کالج سے چھٹی کر لی۔ اس کے بعد مہینہ میری ساس بستر پر ہی رہیں۔ نند بھی کالج نہیں جا سکی، پورا دن گھر میں رہتی تھی۔ مجبوراً اسے کام میں میری مدد کرنا پڑتی تھی۔ آہستہ آہستہ ساس کو احساس ہونے لگا تھا کہ مجھ سے زیادتی کر کے وہ اچھا نہیں کر رہی۔ جب بھی میرے ساتھ کچھ برا کیا تھا، ان کے ساتھ ضرور برا ہوا تھا۔ اس بات کا اندازہ انہیں ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھیں۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو میری ساس کسی سے تو ڈرتی ہے، ورنہ انہوں نے تو میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب میری ساس صحت یاب ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے تکلیف ہو۔ ناشتہ بھی وہ خود ہی بناتی تھیں، باقی گھر کے کام ہم لوگ مل جل کر کرتے تھے۔ اب مجھے اس جنزادی کی بات یاد آ رہی تھی جس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ میری ساس کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ اب وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کریں گی۔ مجھے یاد آیا اس نے کہا تھا کہ وہ آم والے درخت پر رہتی ہے۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں میری یاد آئے یا ضرورت ہو تو آم کے درخت کے پاس جا کر 3 بار میرا نام پکارنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا نام پکارنا ہی تھا کہ اچانک ایک خوبصورت سی بلی میرے سامنے آ گئی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، مگر مجھے تو صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بلی کو پیار کیا تو وہ بھی خوش ہونے لگی۔ اب میں اس بلی کا بہت خیال رکھتی ہوں، آم کے درخت کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہوں اور باقاعدگی سے درخت کو پانی بھی دیتی ہوں، وہاں کسی اور درخت کو اگنے نہیں دیتی۔ میری اس بات سے شاید وہ بہت ہی خوش ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آم کے درخت کے پاس اکثر مجھے پیسے پڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ کہیں شادی پر جانا ہو تو میں یہاں آ جاتی ہوں، مجھے یہاں سے ہر قسم کے زیورات مل جاتے ہیں۔ میرے کپڑوں کے سبھی میچنگ زیورات مجھے یہاں سے ملتے ہیں۔
سب حیران ہیں کہ میں اتنی پرسکون کیوں ہوں۔ میں جانتی ہوں اگر میری ساس کو پتہ چل جائے کہ میری مدد کون کرتا ہے تو شاید وہ یہ آم کا درخت ہی کاٹ دیں، لہٰذا میں زیادہ وقت یہاں نہیں آتی، چپکے سے اس درخت کا خیال رکھتی ہوں، اپنے حصے کا گوشت بھی اس بلی کو کھلا دیتی ہوں، فریج سے دودھ نکال کر اسے برتن میں ڈال کر دیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری سہیلی ہے اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب اس نے میری مدد کی تھی تب میرا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا جنات بلی کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ واقعی انسانوں کی اتنی مدد کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔